آج 9 محرم الحرام منگل کے دن قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لو، گھر گاڑی دولت سب کچھ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام منگل کے دن اس ایک آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کی زندگی کی جو تمام مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتاؤں گا، اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوتی ہے، اور پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو پریشانیاں ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اس سے سوال کرے، صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ آج اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج اللہ سے وہ خزانے مانگ لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتے، آج اللہ تعالیٰ سے وہ خواہش کرنا جو آپ کی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ درد کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اس آیت کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ فرمایا، سخت ترین مشکل بھی اگر آ جائے تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیماری ایسی ہے کہ کئی سالوں سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، گھر میں مایوسی آ چکی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورتیں دونوں کر سکتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں، پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح نہیں ہو رہا، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ وہ شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ ناظرین، درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام، صبر اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے،
آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ کہیں اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کاروبار میں منافع ہو تو اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اپنی جائز حاجت، جائز مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت برکت ہے، اللہ پاک کو وہ لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا آج کل گناہ لوگ بہت کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے، اور جو بھی وہ مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ تو دوستو استغفار آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں یہ ہو کہ یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر جو میں نے کیے ہیں، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ آپ نے کیسے ہیں اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الملک کا وظیفہ ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کو مال اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے یا دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں نہیں خرید سکتے، آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹے کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اتنی دولت میں۔ الملک ایک بار ہو گیا، الملک دو بار ہو گیا، الملک تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الملک کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کو جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 101 بار پڑھ لیں، پھر آپ نے اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، اللہ پاک ہی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہیں، جو آپ کے لیے مسائل پریشانیاں ہیں، آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے بھی اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لے۔ اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت ہے، اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے، اس کی حمد و ثنا لازم ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نہ تو اسے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کی تکلیف ختم کر دیں، تو ہمارا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کسی کے سامنے رونا ہے۔ اللہ ہی تو ہے ہمارا، وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات سے اسے بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے۔ کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔